اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریگنینسی، فیٹس اور ابارشن کے سبجیکٹ میں کل ہم نے المتارکہ شروع کیا تھا، اس کا پہلا حصہ کل ہو گیا تھا، تھوڑا سا رہتا ہوں۔ کل ہم نے کمپیریزن کیا تھا نکاح صحیحہ، یعنی جو ویلڈ نکاح جس کو کہتے ہیں، سیکنڈلی نکاح فاسد دیٹ از ڈیفیکٹیو نکاح، اور تھرڈ جو تھا وہ نکاح باطل، انویلڈ نکاح۔ اس میں ہم نے جو معاملات دیکھے تھے وہ اس کی لیگیلٹی کے دیکھے تھے، اس کے علاوہ ہم نے اس میں مہر مثل کا معاملہ دیکھا تھا، عدت کا معاملہ دیکھا تھا، پھر اس پہ حد لگتی ہے نہیں لگتی، ہم نے وہ چیز دیکھی تھی۔ پھر اس کے بعد اس میں ہم نے شبہ والا معاملہ دیکھا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا متارکہ میں کہ نکاح فاسد میں جب نکاح فاسد کو جب ختم کرنا ہوتا، جو کہ کرنا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کا، تو وہ پھر طلاق کی بجائے جو وہ المتارکہ کے ذریعے کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مجازاً کہہ لیں، آپ اس کو لفظاً کہہ لیں کہ کیونکہ وہ طلاق کنایہ کی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں متارکہ میں، تو اس لیے اس کو طلاق متارکہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم نے کل ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ اگر تفریق سے پہلے وطی ہو جائے تو اس کے اندر زنا کی حد ساقط ہو جاتی ہے، زنا کی حد نہیں لگتی۔ نو نیکسٹ پوائنٹ از کہ اگر قاضی کی تفریق کے بعد وہ یہ حرکت کرے، پھر یہ زنا بھی ہے اور اس پہ حد بھی زنا کی ہی لگے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دو سینیریو آ جاتے ہیں۔ ایک سینیریو یہ ہے کہ دونوں نے مل کے باہمی رضامندی سے کیا، تو پھر تو دونوں پہ ہی حد لگے گی۔ اور سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ مرد کہتا ہے نہیں میں نے پتہ کر لیا، فلاں مولوی سے پتہ کر لیا، فلاں سے پتہ کر لیا، تو کچھ نہیں ہوا، ابھی ہم میاں بیوی ہی ہیں، تو اس صورت میں پھر حد صرف خاوند پہ لگے گی۔ سو یہ دھیان رکھنا کہ جب قاضی تفریق کر دے یا ان کو خود علم ہو جائے اور وہ آپس میں تفریق کر لیں، ٹھیک ہے، میاں بیوی کو پتہ چل جائے کہ ہمارا نکاح فاسد ہو گیا یا ہمارا نکاح ہے ہی فاسد ہے، دو چیزیں تھیں نا۔ ایک تو یہ تھا کہ جو فریش نکاح ہوا وہی فاسد ہے کسی شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے، پوری نہ ہونے کی وجہ سے، اور ایک وہ تھا کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ نکاح ہے وہ ہے تو تھا نکاح حقیقی جو ویلڈ نکاح ہوتا ہے، مگر کسی حرکت کی وجہ سے وہ نکاح جو ہے وہ فاسد ہو گیا۔ اگر میاں بیوی کو یہ پتہ لگ گیا نا، چاہے قاضی نے اس میں ڈگری دی یا نہیں دی ہے، تو ان کو اسی ٹائم سٹاپ کرنا پڑے گا، ڈس انگیج کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو ترک کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے بعد وہ دوبارہ وطی کریں تو یہ زنا ہے۔ شبہ میں گنجائش ہے جب شبہ ثابت ہو تب، وگرنہ تو یہ کھیل بن جائے گا۔ جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو مجھے اچھا پتہ نہیں تھا، چلو پھر ٹھیک ہے، کھیل نہیں بنا سکتے آپ شریعت کو، سمجھے۔ تو اگر تفریق کے بعد، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ تفریق کے ساتھ شبہ ختم ہو جاتا، تفریق کے بعد، تفریق سے پہلے شبہ حکمیہ ہے، شبہ محل ہے جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں حد نہیں لگتی، لیکن تفریق کے بعد عدت کا ہے، لیکن شبہ عدت جو ہے وہ معتبر نہیں ہے حد کے ساقط کرنے میں،
یعنی وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی کہ جی مجھے عدت کا شبہ تھا. تو دو یہ چیزیں ہو گئیں. ایک اور جو اس میں ایڈیشنل ہے وہ یہ ہے کہ جو ویلڈ نکاح ہے اگر اس میں طلاق ہو جائے تو عام حالات میں وہ جو خاتون ہے جس کو طلاق ہوئی ہے وہ عدت گزارے گی اسی کے گھر میں جس نے اسے طلاق دی ہے. عام طور پہ یہی ہے. لیکن اس کو اگر یہ خطرہ ہو کہ میری عزت محفوظ نہیں رہے گی اور یہ بندہ نہیں ٹلے گا اور ہم خواہ گناہ میں اتر جائیں گے تو اس صورت میں اس کو یہ پروویژن ہے اس کے لیے فاطمہ بنت قیس کے کیس کی وجہ سے کہ وہ عدت جو ہے وہ باپ کے گھر گزار لی ہے جہاں وہ محفوظ سمجھتی ہے وہاں وہ چلی جائے. یہ ویلڈ نکاح کے اندر یعنی نکاح صحیحہ کے اندر یہ اس کا ہے عدت کا. مگر نکاح فاسد میں یہ نہیں ہے. نکاح فاسد میں یہ ہے کہ وہ اس مرد کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی کیونکہ ان کا نکاح فاسد ہے نمبر ایک, اور اس کی وجہ سے خاوند کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی عورت کے اوپر. تو اس وجہ سے وہ عدت وہاں نہیں گزارے گی بلکہ کہیں اور گزارے گی جہاں وہ محفوظ ہو. باپ کے گھر, بھائی کے گھر, اس طرح بہن کے گھر, والدہ کے گھر, وٹ ایور. اس میں صرف ایک صورت ہے نکاح فاسد میں, ایک صورت ہے کہ عورت کو عدت گزارنی پڑے اسی مرد کے گھر میں, اور وہ تب ہے جب وہ پریگننٹ ہو. تو اس میں یہ مرد کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نطفے کی حفاظت کے لیے اس کو وہاں روک لے, ادروائز وہ نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, یہ متارکہ میں دوسری چینج ہے, اس کو آپ کہہ لیں. نکاح فاسد میں اگر حملہ ہو جائے تو وہ وہیں گزارے گی, وہ اگر مرد روکنا چاہے تب, ادروائز نہیں. اگر وہ کہیں نہیں کیونکہ میری اولاد ہے تو بہتر ہے کہ یہ یہیں ڈلیور کر کے پھر جائے اس نے جہاں جانا ہے, تو پھر اس کو اختیار ہے مرد کو, ادروائز نہیں. لیکن نکاح صحیحہ میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ عدت جو ہے وہی گزارتی ہے. لیکن اگر وہ خطرہ محسوس کرے تو پھر وہ کہیں اور جا سکتی ہے. دیکھو متارکہ میں دونوں کو حق حاصل ہے. نکاح فاسد جب ہو نا تو اس میں یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ نکاح نامے میں لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا, کیونکہ آج کے جو نکاح نامے آ رہے ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا عورت کو طلاق دینے کا حق دیا گیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. شریعت تو اختیار دیتی ہے کہ اگر خاوند چاہے جس سے وہ نکاح ہو رہا ہے وہ مرد چاہے تو وہ طلاق کا اختیار جو ہے وہ منکوحہ کو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ لکھا جاتا ہے اس کے اندر. اسپیشلی وہ جو نکاح رجسٹر ہونے ہیں ویسٹ میں, امریکہ, یورپ وغیرہ میں, اس میں تو وہ لازمی کنڈیشن ہے کہ جی آپ رائٹ ٹو ڈیورس دیں گے, کیونکہ ان کے یہاں وہاں اس کے بغیر ان کی شادی ویلڈ نہیں ہوتی, ایڈمٹ نہیں کرتے وہ اس کو. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہے نکاح کے اندر اور نکاح فاسد ہے, وہ نکاح فاسد شروع سے ہی ہے یا وہ نکاح بعد میں فاسد ہو گیا ہے, تو اس صورت میں دونوں کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تجھے ترک کیا. یس, بولنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس کے لیے ہے جو مدخولہ ہو. جو غیر مدخولہ ہے اس کے کیس میں اختلاف ہے, لیکن اس میں جو میجورٹی کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی کہنا پڑے گا, تب جا کے متارکہ ہوگا. جو نکاح صحیح ہے نا اس میں اگر ایک بھی دی ہے نا تو عدت شروع ہو جاتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بھی دی ہے تو عدت شروع ہو جائے گی. اس میں پھر رجوع ہے نا, وہ اس میں رجوع کر سکتا ہوں. نہیں, اگر وہ اس کا آلریڈی ہوا ہے اور وہ مہر پے ہو گیا ہوا ہے, دیٹس فائن. ٹھیک ہے, اس میں سے اگر وہ چھوڑنا چاہے کچھ تو چھوڑ دے, یہ اس کی مرضی ہے. یہ ہم نے کل جانے سے پہلے یہ چیز جو دیکھی تھی وہ یہ ہے, جسے نشہ چڑھا ہوا تھا اپنے بیٹی کا بوسہ لے لیا, تو یہ وہ تمام حرمت مساہرات والا ہم نے کل ڈسکس کر لیا ہوا ہے, تو وی وونٹ ویسٹ ٹائم آن اٹ. دنیا میں بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایسے ایسے گناہ ہیں جو بعض بندہ عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار یہ بھی ہوتا. بعض علاقوں میں
یہ عادت ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، سمجھے؟ اگر ایسی صورت ہو جائے تو اس میں وہ جو جانور ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، اور وہ جس نے بدفعلی کی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تو یہ جس کا جانور تھا نا اس کو اس کی پیمنٹ کر، اس کو پیمنٹ کر کے وہ جانور اس کے حوالے کیا جاتا اور اسے کہا جاتا ہے کہ اب اسے مار دے۔ اگر وہ جانور ایسا ہے جس کا گوشت حلال ہے تو پھر اس کو ذبح کیا جائے گا، اور اس کی کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانا جو ہے اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح وائس ورثہ ہے، اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنا تعلق کسی جانور سے قائم کر لے تو اس جانور کو جو ہے وہ مار دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس جانور کو چھوڑ دیا جائے تو جہاں جہاں وہ جانور جائے گا وہاں وہاں اس کا قصہ بھی جائے گا ساتھ، اس کا جو واقعہ ہے وہ جائے گا، اور یہ برائی جو ہے یہ پھیلے گی، بدنامی علیحدہ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ جانور جو ہے اس پہ حقارت علیحدہ ہوگی، اس کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس لیے اس کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے جانور کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ زبردستی تو نہیں کی جائے گی، لیکن اس کو کہا جائے گا کہ اس کی جو پیمنٹ ہے وہ اس کے مالک کو کر، اور اس کے بعد اس کو کہا جائے گا کہ اب اس کو مار دیں۔ دوسرا ایک اور معاملہ ہے چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو عادت ہے گھوڑی کا دودھ پینے کی۔ گھوڑی کا دودھ جو ہے نا وہ اس ٹائم تک پینا جائز ہے جب تک وہ نشہ نہیں کرتا، وہ نشہ کرتا تو اگر اسے بندہ بطور نشہ استعمال کرے یا ایسا استعمال کرے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، ایڈکشن ہو جائے اس کی، تو پھر گھوڑی کا دودھ پینا منع ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ نیولی بارن بیبی کو پلایا جاتا ہے کچھ علاج کے لیے، ٹوٹ کے نیچے آتا ہے، نیو نکل آیا نا معاملہ، وہ اس لیے کہ یہ مطلب یہ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے ان چیزوں میں، لہٰذا اس کا دودھ جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں پینا کسی وجہ سے تو مباح ہے، لیکن اس کی زیادہ مقدار پینا، ریگولر پینا، اور پرٹیکولرلی کہ جہاں نشہ شروع ہو جائے، ایڈکشن شروع ہو جائے، وہاں پہ یہ منع ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں تو بہت شفا ہے، کئی امراض کی شفا ہے اس کے اندر۔ اچھا جی، اب آ جائیں آپ حمل کے لیے میراث کا حکم۔ حمل سے مراد یہ ہے کہ جو بچہ زندہ ہے ماں کے بطن میں، ٹھیک ہے۔ اگر بطن مادر میں زندہ بچے کا ہونا یقینی ہو تو اس کے لیے ایک بیٹے یا ایک بیٹی میں سے جس کا حصہ زیادہ ہو وہ روک لیا جائے گا۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا پہلے بھی، یا دوبارہ بھی آ گیا، کیونکہ یہی غالب ہے، اور احتیاطاً ان ورثہ سے کفیل اور ضامن لیا جائے گا۔ یہ ہم نے پہلے نہیں پڑھا تھا، یہ عدل المختار میں ہے کہ احتیاطاً لیا جائے گا تاکہ کل کو نہ یہ مکر نہ جائے، اور عام طور پہ مکر جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کفیل اور ضامن جو ہے نا، جب پتہ ہے کہ بھئی ایک خاتون پریگننٹ ہے اور اس کا بچہ جو ہے وہ اس میں جان ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بچہ اندر زندہ ہے، تو پھر اس کا حصہ، جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، ایک بیٹے یا بیٹی جو بھی زیادہ بنتا ہے اس کے ورثہ کے مطابق جو اس کے ہیں، اس میں سے وہ روک لیا جائے گا، اور جو باقی ورثہ ہیں نا وہاں پہ، ان سے اس کی ضمانت لی جائے گی کہ تم یہ اس کا حصہ اس کو دو گے، ٹھیک ہے۔ ولد الزنا اور ولد اللعان صرف ماں کی جانب سے وارث ہوگا، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، کیونکہ شرعاً ان دونوں کا کوئی باپ نہیں ہوتا۔ ہاں، یعنی وہ تقسیم نہیں ہوگا، مقرر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی فرض کریں کہ وہ ایک شخص مرا، اس کی بیوی پریگننٹ تھی، ٹھیک ہے، اب اس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، جو باپ کے وقت، موت کے وقت زندہ تھا ماں کے پیٹ میں، وہ بھی پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو ہیں وہ 4 بچے ہیں پہلے، تو 4 بچے اور پلس وہ جو 5واں پیٹ میں ہے، وراثت اس طرح تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے 4 کو تو حصہ مل جائے گا،
لیکن جو 5ویں کا حصہ ہے نا وہ روک دیا جائے گا، وہ تقسیم نہیں ہوگا، وہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو ملے گا، اس کی ضمانت چاہیے۔ اب وہ جو اس خاندان میں معتبر ہوگا اس کی ضمانت، جس کی ضمانت سارے سمجھیں گے ہاں بھئی یہ ضمانت دے رہا ہے ٹھیک ہے، جس کی ضمانت قابل قبول ہے اس کی ضمانت دے دی جائے گی، وہ کسٹوڈین ٹائپ ہو جائے گا، یہ اس طرح جو بھی جیسے بھی اس کو کر لیں وہ ورثہ وہ بہتر ہے اس کے اندر ہے۔ ماں کے اختیار میں نہیں ہے، ماں بیچاری تو ادھر مصروف ہے بچے کی پیدائش پہ، لیکن اگر وہ ہینڈل کر سکتی ہے، ہاں پیدائش جب ہوگی تو پھر تو وہ ضامن ہوگا، وہ آ کے دے گا کہ جی اس کا حصہ ہے، اور ماں جو ہے اس کی سرپرست ہوگی تو بطور گارڈین جو ہے وہ اپنے پاس لے لے گی اس کو، ٹھیک ہے۔ عادتاً غالب یہی ہے کہ عورت ایک پیٹ میں صرف ایک بچے کو جنم دیتی ہے، عادتاً یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بچہ ہوتا ہے، بس حکم کی بنیاد اسی پر رکھی جائے گی کہ ایک بچے کا حصہ رکھا جائے گا۔ اگر پتہ لگ جائے کہ بھئی ٹوئنز ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، یہ کنفرم ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کے مطابق حصہ رکھا جائے گا۔ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر ایک بچے کا حصہ رکھا جائے گا، کہ اگر اس بچے کی وجہ سے کسی وارث کا حصہ کم ہو رہا ہو تو پھر تو ایک بیٹے کا حصہ رکھا جائے گا، وہ حجب نقصان میں آ جاتا۔ لیکن اگر اس بچے کی وجہ سے کسی کا حصہ بالکل ہی نہیں ملنا، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ بچہ ہے تو حصہ نہیں ملے گا، اگر یہ بچہ نہیں ہے تو پھر حصہ ملے گا، تو اس صورت کے اندر پوری تقسیم روک دی جائے گی۔ ایک کا وہاں روکا جائے گا جہاں کم ہو رہا ہو حصہ، جہاں حصہ کم ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ حجب نقصان میں ہے۔ حجب حرمان میں یہ کہ سارا ہی حرام ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں پھر بجائے کمپلیکیشن میں پڑنے کے وراثت کی تقسیم کو روک دیا جائے گا۔ اکیلے وارث میں ہی آئے گا، جہاں اکیلا وارث وہی آ رہا ہے آنے والا، پھر وہ بہت سے سے ہاں تو وہ رکیں گے نا، یہ حجب حرمان ہے نا، کیونکہ نیچے اس بات کو نہیں ملے گا، پھر اگر وہ بچہ پیدا ہو جاتا تو پیدا ہو گیا پھر بھی نہیں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ جب پیدا ہو گیا نا، اگر وہ صحیح سالم پیدا ہو گیا تو پھر جو اس کا بنتا وہ مل جائے گا، اس کی وجہ سے اگر جس کو نہیں ملنا اس کو نہیں ملنا، بات ختم ہوگی۔ اس کو لاجک کیا ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے نہ ہو تو، ہاں یہ ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہم اس کو دے دیں اور یہ بچہ بھی پیدا ہو جائے تو پھر اسے واپس کیسے لیں گے، یہ پرابلم ہوتی ہے نا۔ پھر وہ کہ جی میں تو کھا پی گیا، میں کیسے دوں گا۔ اور یہ تب بھی اپلائی کرے گا کہ اگر ولادت مورث کی موت سے مہینے سے کم مدت میں متوقع ہو، تب بھی یہ سارا جو ہے وہ اس میں یعنی ٹائم آف ڈیلیوری کاؤنٹ نہیں کرے گا، صرف یہ کاؤنٹ کرے گا کہ ہاں یہ پتہ ہے بچہ زندہ ہے، جنین جو ہے وہ زندہ ہے۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ پیٹ میں حمل ہے یا نہیں تو پھر کوئی شے نہ روکی جائے گی، پھر اگر وہ حمل کو جنم دے دے تو پھر نئے سرے سے وراثت کی تقسیم ہوگی، کیونکہ جب علم ہی نہیں ہے تو پھر وراثت کی تقسیم کو روکنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جلدی اس کو تقسیم کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بچہ پیدا ہو گیا تو پھر اس ٹائم یہ ہوگا کہ دوبارہ اس کو وراثت کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مس کیریج ہو جائے اور مردہ بچہ پیدا ہو، چاہے وہ پہلے زندہ تھا تو پھر وہ وارث نہیں ہوگا، لیکن بچہ پیٹ میں زندہ تھا اور وہ قتل اور ضرب کی وجہ سے بچہ مارا گیا تو اس صورت میں چاہے بچہ مردہ پیدا ہو لیکن وہ باپ کے مرنے پہ وہ بچہ اس ٹائم پیٹ میں زندہ تھا تو وہ بچہ وارث بھی ہوگا، اور چونکہ وہ مردہ پیدا ہوا ہے تو لہذا اس مردہ بچے کے جو لیگل وارث بنتے ہیں ان کو اس کا حصہ مل جائے گا، جو باپ کا حصہ اس بچے کو ملنا تھا، اب مردہ ہے تو اس لیے اس کو نہیں مل سکتا، لیکن اس کے جو بچے کے ورثہ بنتے ہیں، بھائی بہن ہے، ماں ہے، ٹھیک ہے، ان کو وہ حصہ اس کا مل جائے گا، تقسیم اکارڈنگلی ہو جائے گا جو کہ ریشو ہے۔ جس بچے کا اکثر حصہ زندہ خارج ہو، جس سے اس کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہو، اگرچہ وہ آنکھ اور ہونٹ کی حرکت دینے کے ساتھ ہی ہو، اور پھر وہ فوت ہو جائے تو وہ وارث ہوگا۔ یہ جو اس دن بات ہم کہہ رہے تھے نا ڈیلیوری
وضع حمل میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر صرف سر نکلے، سر اگر ڈلیور ہو اور باقی حصہ جسم کا بھی ڈلیور نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو ابھی وہ زندہ نہیں مانا جائے گا جب تک اس کا اکثر حصہ خارج نہ ہو، ٹھیک ہے. سو اکثر حصہ اس کا خارج ہونا جو ہے اس کے، اور وہ پھر کو اس میں حرکت بھی کرے جس سے پتہ چلے کہ یہ زندہ ہے، ٹھیک ہے. چکر تو نہیں آگے. تو اگر اس کا اکثر حصہ خارج ہوا، ڈلیور ہوا، اور اس بچے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حرکت موجود تھی جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بچہ زندہ ہے، تو پھر وہ وارث بھی ہوگا. اور اگر اس کے بعد وہ اکثر حصہ نکلنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اس کا جو حصہ وراثت کا ہے اس بچے کے ورثہ کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اگر وہ نصف سے کم زندہ خارج ہوا پھر فوت ہو گیا تو پھر وارث نہیں ہوگا. اصول یہ ہے کہ بچے کا اکثر حصہ ڈلیور ہوا اور وہ زندہ تھا تو وہ وارث ہوگا، اس کی نماز جنازہ ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا کم حصہ بھی ڈلیور ہوا اور باقی حصہ ڈلیور ہوتے ہوتے وہ بچہ فوت ہو گیا تو پھر وہ بچہ مردہ گنا جائے گا، وہ بچہ زندہ نہیں گنا جائے گا. جب حمل میت سے ہو تو بلا شبہ وارث ہوگا. اگر وہ اپنے مورث جس کا وہ وارث ہے اس کی موت سے 2 سال سے کم کی مدت میں پیدا ہوا ہو اور عورت نے بطور بیوہ اپنی عدت گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو، ٹھیک ہے. یعنی اس کو وہ یہ نہ بتائے، وہ یہ کہے کہ جی میری ابھی عدت گزری نہیں ہے، کیونکہ 2 سال ہے نا. یاد کرو جو پچھلے درس تھے کہ وضع حمل چاہے 14 مہینے بعد ہو، 18 مہینے بعد ہو، ٹھیک ہے، اس کا وہ معاملہ چل رہا ہے، وہ عدت اس کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو بیوہ جو ہے وہ یہ کنفرم کرے کہ میری ابھی عدت جو ہے وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے. پرس اگر مورث کی موت سے مکمل 2 سال یا زیادہ عرصہ گزر گیا یا عورت نے عدت گزرنے کا اقرار کر لیا تو وہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ وارث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی. اگر حمل میت کے سوا کسی غیر سے ہو تو بلا شبہ وہ وارث ہوگا بشرط یہ کہ وہ مورث کی موت سے 6 ماہ یا اس سے کم عرصے میں پیدا ہوا ہو، ورنہ وہ وارث نہیں ہوگا. مگر جب عورت عدت گزار رہی ہو اور اس نے عدت گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو یا ورثہ نے حمل کے وجود کا اقرار کر لیا ہو تو اس صورت میں یہ بچہ جو ہے یہ وارث ہوگا. سمپل ہے، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، ٹھیک. یہ اس کا ریفرنس یہ نیچے لکھا ہوا. اب آ جاتے ہیں اسقاط حمل کی اجرت. یہ جو ڈاکٹر صاحبان دایا، ٹھیک ہے، اس کا بڑا سمپل سا اصول ہے کہ وہ ابارشن جو شریعت کے مطابق جائز ہے وہ کیا جائے اگر تو پھر اس کی اجرت جائز ہے. لیکن وہ ابارشن جو کہ زندہ بچے کا کر دیا جائے جہاں پہ شریعت اجازت نہیں دیتی، یعنی اس کی عذاب بننے شروع ہو گئے، اس کے بعد سے اجازت نہیں ہے ابارشن کی، اگر اس کے بعد سے وہ کرے تو وہ ابارشن کا جو آمدنی ہے وہ ناجائز ہے کیونکہ وہ قتل میں حصہ داری ہے، ٹھیک ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ کسی جو کہ پیشنٹ جائے گی تو خود ہی جائے گی نا، وہ جا کے ڈاکٹر کہے جی ابارشن کر دو. اگر اس کے کہنے پہ اس نے ابارشن کر دیا تو وہ قصوروار نہیں ہے کیونکہ پیشنٹ نے خود کہا اس کو. لیکن اس کی جو آمدنی ہے وہ شریعتاً جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن بعض صورتوں میں جو معاملہ ہے کہ اس نے وہ زندہ بچہ مار دیا، سو بعض صورتوں میں اس پہ پینلٹی آئے گی ڈاکٹر پہ. کمائی تو اس کی حرام ہوگی، سو ہوگی نا، لیکن اس نے قتل میں شریک کیا تو اگر اس کے اوپر دعویٰ کیا جائے اور قاضی اس کے حق میں فیصلہ نہ دے بلکہ اس کے خلاف فیصلہ دے دے تو وہ رسپانسبل ہو سکتی ہے. لیکن اگر خاوند کی اجازت سے عورت نے ابارشن کروایا
اور ڈاکٹر نے اس کا ابارشن کر دیا تو اس صورت میں ڈاکٹر پہ کچھ نہیں آتا. ٹھیک. نہیں اس لیے کہ ایک پیشنٹ نے آگے کہا جی میں کر دیں ہم نے تو یہ فتویٰ میں لکھا فتاویٰ میں لکھا ہوا یہ کہ اگر کسی ایک عورت نے کسی دوسری عورت کے کہنے پر اگر اس نے حمل ضائع کر دیا اس کا ٹھیک ہے تو اس پہ کوئی وہ چارج نہیں ہے اس عورت کے اوپر کیونکہ اس کے کہنے پہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے اس نے خود سے تو نہیں کیا نا اس کا. تو یہ مسئلہ ہے. لیکن جو اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں چارج ہو سکتا ہے جہاں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ انہوں نے ان کولیبریشن کیا سمجھے نا وہاں ہو سکتا. لیکن تعزیرات پاکستان میں اس پہ ہے اگر ویلفل کیا جائے وہ جان بچانے کے لیے نہ ہو وہ بھی میں دکھاتا ہوں میں سارا. اچھا اب ایک اگلا مسئلہ یہ آ جاتا ہے اور اس مسئلے کو غور سے سننا. وہ یہ ہے کہ ایک بچی ہے اس کا رشتہ طے ہو گیا لیکن وہ بچی جو ہے وہ اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ رشتے سے پہلے ہی کہیں اور جگہ سے پریگننٹ ہو گئی بغیر نکاح کے زنا کی صورت میں. تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو فقہا یہ کہتے ہیں یہ فتویٰ اس کا اپنا دعوت اسلامی والوں کا یہ بریلوی علماء کا وہ کہتے ہیں کہ برائی کو چھپانا اور بدکاری جیسی برائی کی پردہ پوشی ایک امر مستحسن ہے یعنی اچھی چیز ہے. لہٰذا اگر ابھی بچے میں جان نہیں ڈلی تو پھر اس کا اگر ابارشن اس نیت سے کر دیا جائے کہ یہ چھپ جائے اور اگر اس کا گھر بھی بس جائے کیونکہ جو جہاں سسرال میں اس کے جہاں رشتہ ہوا ان کو نہیں معلوم کیسی پوزیشن ہے تو وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھول دیا گیا نا باب تو پھر یہ کام پھیل جائے گا بہت زیادہ ہے. یس اس کو روکنا چاہیے. میں نے اسی لیے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی والوں کا فتویٰ یہ کیونکہ اگر آپ یہ کریں تو پھر تو ہر کوئی شروع ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے رشتے سے پہلے اس کو صاف کرا دیں گے تو اجازت تو ہے ہی ہے اس کی بات ختم ہوگی سمجھے. تو ابارشن کی اجازت جو ہے وہ شادی شدہ خاتون کے لیے زانیہ کے لیے تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے جو ہم نے حدیث شریف میں پڑھا. ایسی صفائی میں ڈاکٹر سزا ہوتے دیکھے کیسے میں ڈاکٹر کو سزا ہوتی وہ اس لیے کہا اسپیشل سرکمسٹانسز میں پرابلم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ میں اس کو ڈیلیٹ بھی کیا پھر میں نے اس کو کہ یار تعلیم ہے نا تو نالج میں ہونا چاہیے کہ اس طرح فتویٰ موجود ہے اس طرح کا. یہ میں نے اس لیے تمہیں کروا دیا ورنہ میں نے نہیں کروانا تھا. یعنی وہ اس میں فتوے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر 4 ماہ نہیں ہوئے اس حمل کو ناجائز حمل کو تو پھر بلا عذر شرعی اس کا ساقط کرنا وہ ہے اپنا اور عذر شرعی ہو تو اسقاط حمل کی اجازت ہے. بلا عذر آپ اس کا نہیں کر سکتے جان پڑنے سے پہلے بھی لیکن اگر کوئی عذر ہو تو آپ اس کا اسقاط کر سکتے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی اور اس کے گھر والوں کی عزت کا معاملہ آ جائے تو پھر یہ عذر جو ہے یہ جائز ہے. اسقاط حمل کا جائز عذر موجود ہے. اس لیے حمل ضائع کرنا جائز ہے کہ ایک برائی کو چھپانا ہے اور بدکاری جیسی برائی کی پردہ پوشی ایک امر مستحسن یعنی اچھی چیز ہے. فتویٰ دعوت اسلامی. ہم اس فتوے کو جو ہے نا وہ انڈورس نہیں کرتے اس کو بیکاز یہ اٹ ول اوپن دا ڈور فار سینس. او یس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ یہاں آ جاؤ. اب ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں اور یہ میں تمہیں اپنے ایکسپیرینس اور مشاہدے کی بیس پہ بھی کروا دیتا ہوں. الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کو یہ جو قاضیان ہیں یہ کہتے ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں
تھریٹیکلی. ہم تو پریکٹیکلی کہہ رہے ہیں کہ واقعی نہیں قابل اعتبار. سمجھے؟ سو مچ سو میرے اپنے ایکسپیرینس میں الحمدللہ یہ ہے، مجھے آگے کسی نے کہا کہ جی بیٹی ہے، الٹرا ساؤنڈ میں آیا کہ بیٹی ہے، تو اچھا یار کوئی بات نہیں. اور جب وہ پیدا ہوا تو بیٹا تھا. سمجھے؟ اور کہنا گیا جی وہ بچہ، ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کا سر چھوٹا ہے اور اس میں فلانی خرابی ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو جو ہے نا ابارشن کروا دو. روکا، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا ٹھیک ٹھاک. سو یہ ایک کیس نہیں ہے، یہ الحمدللہ اللہ نے رحمت فرمائی. تو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ جو ہے نا اس کی بیس پر ابارشن کروانا، اور اسپیشلی اس ٹائم ابارشن کروانا جب کہ اس میں جان پڑ چکی ہو، اٹس ناٹ اے وائز تھنگ ٹو ڈو. نہیں کروانا چاہیے. اگر ڈاکٹر نے بتایا بھی ہے کہ بچے میں یہ خرابی ہے فلانی، سو دعا کا سہارا لیں. اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ مادر رحم مادر میں ہی بچے کو جو ہے نا صحت عطا فرما دے. ٹھیک ہے. اسقاط عمل سے متعلق پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ اس میں تعزیرات ہے، اور وہ ہے 338 ABC سیکشن. اگر کوئی حاملہ خاتون کی مرضی سے حمل گرائے تو ڈاکٹر کی سزا 3 سال تک ہے. حاملہ خاتون کی مرضی کے بغیر حمل گرایا تو سزا 10 سال ہے. اگر اسقاط حمل کے دوران خاتون کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر وغیرہ کو اس جرم کی سزا بھی اس قانون کے مطابق دی جائے گی. یہ تعزیرات پاکستان میں. جنین ضائع کرنے والے کو اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو دیت کا 20واں حصہ سزا کے طور پر دینا ہوگا، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا. بچہ زندہ پیدا ہوا لیکن ملزم کے اقدام کی وجہ سے مر گیا تو سزا مکمل دیت ہے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ اس سے ہمارے اس میں تعزیرات پاکستان دفعہ 338 سیکشن ABC، اس میں تمام موجود ہے. دیت بھی ہوگی اور 7 سال سزا بھی ہو سکتی ہے ساتھ اس کے. ٹھیک ہے. وہ اسقاط عمل جو عورت کی زندگی بچانے کے لیے کیا گیا ہو یا اسے ضروری طبی امداد دینے کی خاطر کیا گیا ہو تو وہ جرم نہیں ہے. یہ ہمارا لا آف لینڈ بھی ہے. جو ہم نے پہلے پڑھا وہ سارا شریعت کا تھا. جو یہ 338 ABC ہے یہ لا آف لینڈ میں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کل بھی بتایا تھا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نکاح حفاظت کس کا ہوا ہوا. اگر تو وہ فریش نکاح ہوا ہے، وہ نکاح جو فریش ہوا ہے وہی نکاح فاسد ہے، تو اس میں تو جب وہ تفریق ہوگی، بات ختم ہوگی، وہ چیز ختم ہوگی پچھلی. اب وہ عدت گزار کے جو ہے اگر وہ دوبارہ کرنا چاہے نکاح تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر وہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں اس کی. لیکن جہاں پہ تفریق ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ جہاں حرمت مصاہرات، ساس سسر بہو والا اور داماد والا معاملہ آ گیا یا بیٹی والا معاملہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر پھر وہ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ آرام ہمیشہ کے لیے ہوگی. وہ وضع حمل کی چیز ہے، وہ ابارشن کی چیز نہیں ہے. ہاں نہیں، وہ جان بوجھ کے تو پھر وہ بے ایمانی ہے نا، بددیانتی ہے. ہاں وہ تو جان بوجھ کے تکلیف دینا جو ہے وہ تو شریعت میں ویسے ہی حرام ہے. ہاں تو دیکھا نہیں ہے، وہ سارے پیسے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، ملتا ملاتا تو انہیں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھا نہیں ہے، صبح دوپہر شام رات وہ اسی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی میں ان کو اندھا کر دیتا ہے، چلو بھاگتے رہو اس کے پیچھے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ یہ مکمل ہوا. سو جن میں 3 چیزیں ہیں، یہ یاد رکھنا. اگر تو صرف محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جن نظر نہیں آتا، جن نظر نہیں آتا صرف محسوس ہوتا ہے، تو شرعی اعتبار سے اس کو احتلام میں کاؤنٹ کیا جائے گا. یعنی اگر جو ہے وہ عورت کا انزال ہو جاتا ہے اسی حالت میں جبکہ جن نظر نہیں آ رہا، تو اس کو
احتلام میں نائٹ فال میں اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس کے جو احکامات ہیں احتلام کے وہ اس پہ لاگو ہو جائیں گے. اگر جن انسانی حیثیت میں آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ نظر آ رہا ہے تو پھر یہ جو ہے اس کے اندر پھر آگے بائیفرکیشن آئے گی کیس ٹو کیس کہ کیا وہ زبردستی ہے. اگر وہ زبردستی ہے تو عورت کے اوپر پھر کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں عورت کی کنسنٹ بھی شامل ہے تو اس پہ زنا کی حد لگ جائے گی پھر ٹھیک ہے. جبکہ وہ یہ کنفرم کرے کہ ہاں جی جنس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں جن کے ساتھ. جی یہ ممکن ہے کہ جن مطلب نظر نہ آئے اور ہاں یہ ممکن ہے بالکل ممکن ہے. تو غسل بھی واجب ہوگا اور سب چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ. دونوں صورتوں میں اگر جن نظر آتا ہے تب بھی نہیں. یس نہیں یس جلدی بھی آتی ہے. یس یو آر رائٹ ایسا ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیونکہ نکاح جو ہے وہ انسان کا انسان سے ہو سکتا ہے مسلمان انسان کا مسلمان انسان سے یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا. جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جننی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ دونوں اگر کنسیپٹ سے ہو تو پھر یہ زنا میں آئیں گے. ہاں کمیونٹی میں وہ رہ رہے ہیں اور وہ جس طرح انسان نکاح کرتے ہیں اس طرح نکاح یہ جس طرح نارمل انسانوں کا نکاح ہوتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ جناب بھی اس حیثیت سے آئیں. دیکھیں ہاں اس میں بتاتا اس میں وہی آ جاتے ہیں کہ اگر اس عورت کو نہیں پتہ وہ تو اسے مرد سمجھ رہی ہے نا اور اس کے بعد اس کا نکاح ہو گیا تو عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے اس عورت پہ. اسے معلوم ہی نہیں ہے اس چیز کا. وہ سارا گناہ جائے گا اس جن پہ. تو جن نے بھی تو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہی ہے نا کہ نہیں ہونا. تو مولوی صاحب نکاح پڑھائے گا سب کچھ ہوگا. ہاں جی جنات تو مساجد میں پڑھتے بھی ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں وہ تو ہوتا ہے. پتہ نہیں چلتا کہ جنات نا وہ صرف صاحب نظر کو پتہ ہوتا ہے یہ جن ہے کیونکہ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی نا ایک عجیب سی لائٹ ہوتی ہے جو عام بندے کو نظر نہیں آتی. اس کی ہر چیز انسان کی طرح ہوتی ہے جب یہ انسان کے روپ میں آئے تب. ورنہ تو یہ اگر اس کے اپنے اصل روپ میں ہو تو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا اس چیز کو. اس کی میں کس طرح تم نے یہ جس طرح یہ ہے نا مائک لگا ہوا اس کی یہ ایجز ہیں یہ ایجز ہے نا اس کی یہ اس کی ایج ہے یہ کنارے ہیں اس کے کناروں پہ لائٹ ہوتی ہے جس سے یہ سمجھ آتی کہ یہ جن ہے. وہ اس کی جو حیثیت ہے نا اس کی آگ والی وہ آگ جو ہے نا وہ لائٹ کی صورت میں وہاں پہ نظر آتی ہے. وہ نور نہیں ہوتا بلکہ وہ آگ ہوتی ہے. یس شعلے کا رنگ چینج ہوا ہوتا نظر نہیں آتا عام انسان عام بندے کو نظر نہیں آتا. وہ صاحب نظر کو نظر آتا یا وہ خود آ کے بتا دے کہ جی میں جن. صاحب انسان جن کو اوائڈ کر سکتا ہے جس طرح اگر اس کے اوپر آئے اور زبردستی کرے تو انسان یس بالکل کر سکتا. یس زبردستی کی بات ہوتی ہے. اگر زبردستی ہے دیکھیں میں بڑی سمپل سی بات ہے. اگر یہ کسی عورت کو محسوس ہوا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور وہ نظر بھی نہیں آ رہا تو پھر اس پہ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو چاہیے کہ علاج کروائے اپنا جس طرح روحانی علاج ہوتا ہے ٹھیک ہے. کسی عالم کے پاس یا کسی اللہ والے کے پاس جائے کہ جی میرا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے اور میرے لیے دعا کریں جو بھی کرنا انہوں نے کریں. تو وہ جو ایسا جن ہے وہ اللہ چاہے تو اس کو باندھا جا سکتا ہے. ایسے کیا مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ خود ہی شروع ہو جائے ساتھ کہ نہیں کام تو یہ ٹھیک ہے اچھا کام ہے تو پھر اس کا تو کوئی علاج کوئی نہیں ہے نا. لیکن ایک میں بتا دوں انسان کی ہیٹ برداشت کر جاتا لیکن جن کی ہیٹ برداشت نہیں ہوتی. الٹیمیٹلی عورت کے ساتھ خرابہ ہونا ہوتا وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. اس میں کوئی
ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کسی قسم کا بھی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر پھر وہ انسان کے قابل اس کا رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اولاد بھی ہوتی ہے جنات کی اولاد ہوتی ہے. نہیں اس کا ابھی تک ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ کسی عورت نے جن کے بچے کو جنم دیا ہو. کہہ تو رہا ہوں نا عورت کے ساتھ خرابہ ہوتا. ہاں ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ ولو بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.